السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ایک ہفتہ کے بعد ہم لوگ لائیو آئے ہوئے ہیں، ہماری لائیو سیشن سے جڑ جائیے اور جتنا جلد ہو سکے انشاءاللہ بہت ساری بات ہماری لائیو سیشن سے جڑیے گا تو سننے کو آپ کو ملے گی۔ ہمارے ساتھ نصیب الحق مولانا صاحب بھی ہے، اور جو لوگ ابھی تک جڑے ہوئے نہیں ہیں جتنا جلد ہو سکے ہماری لائیو سیشن سے جڑ جائیں۔ اور بھائی دیکھیے، لائیو آنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پرسوں بدوار کے دن سے لوگ کہتے ہیں کہ آج 1 جنوری ہے، جبکہ یہ اسلام سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ 1 جنوری کا کوئی وجود نہیں ہے ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں۔ ہماری تو 1 جنوری ہمارے لیے تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ ہم نے اپنی پہچان کو کھو دیا ہے، اپنی پہچان کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے کہ لائیو آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان عیسائیوں کا طریقہ اختیار کر لیے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے بھائی آپ سے میں مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی جنوری کے روز کم سے کم اس چیزوں کو فالو نہ کرے اور نہ اس چیز کے پیچھے پڑے کہ آج 1 جنوری ہے، چلیے چلیے پارٹی وغیرہ کر لیا جائے، یا بہت سارے لوگ بہت سارے فتنوں کا شکار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ ہماری لائیو سیشن جو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک جو لوگ ابھی دیکھ نہیں رہے ہیں وہ دیکھیں اور دوسروں کو تک شیئر کریں، اس بات کو دوسروں کے پاس پہنچائیں اور دکھائیں کہ بھائی جنوری منانا یہ کیسا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ میرا دین میرے لیے اور اس کا دین اس کے لیے۔ تو ہم کو عیسائیوں کا طریقہ اختیار کریں گے یا اس سے، ہم اس کے مذہب سے یا ان کے دھرم سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو اپنے مذہب کو ماننے والے ہیں۔ ہماری شریعت میں جو چیز صحیح ہے اس کو اپنانا ہے، اس کو فالو کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہے لائی ہوئی۔ معلوم ہے کتنا ہوتا؟ 9:30۔ جی مولانا نصیب الحق صاحب، آپ بھی کچھ نصیحت کر دیجئے کہ بہت سارے ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی یہ جو فتنے کے شکار میں مبتلا ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں۔ پرویز عالم بھی ہماری لائیو سیشن سے جڑ گئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ چلیے بہت بڑھیا، شکریہ جی ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب حافظ و قاری فیروز احمد صاحب بہت ہی قیمتی بات بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے ایک بات بیان کی کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے گویا وہ اسی میں سے ہے۔ جی جی اللہ کے نبی کا ایک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت کا اختیار کرے گویا کہ وہ اسی میں سے ہے۔ یعنی ہم اگر غیروں کی طریقہ کو اختیار کرتے ہیں، غیروں کی چال چلن اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گویا وہ انسان جو غیروں کی طریقوں کو اپناتا ہے جی وہ اسی میں سے ہے۔ مولانا منتظر احمد صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ غیروں کے جی طریقوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ غیر لوگ جو مشابہت کو اختیار کرتے ہیں، غیروں کی مشابہت سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ غیروں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ جی اور مسلمان یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم 1 جنوری کو دن فلانے بستی میں جائیں گے، فلانے پارک میں جائیں گے، فلانی جگہ جائیں گے، اور جا کر آدمی اس کام کو کرے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا بھائی اس دن اس نام پر جو چیز کھائیں گے یا پہنیں گے یہ سب گناہ کے کام ہے اور یہ سب صحیح نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔
اس لیے کہ اس کام کو کیا جائے جس سے شریعت کا فائدہ ہو، مذہب اسلام کا، ہاں حکم ہو۔ جی ایسا کام کو کیا جائے، نہیں تو بہت سارے ہمارے بھائی اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ جی دلشاد عالم لکھ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اس لیے میرے بھائی کہ مولانا بتائے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جن کا جو جس کو ہاں مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو اسی پر سمجھ جانا ہے، پرہیز ہاں کرنا ہے کہ آخر پھر اللہ کے نبی یہ حدیث کیوں بتائے کہ جو جس کا مذہب کا اختیار کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کے اسلام کو ماننے والے، ہمارے شریعت کو جو ہماری شریعت میں صحیح ہے اس کو کرے، اس کو فالو کرے، اس کو آگے بڑھائے، اس پر عمل کرے۔ دوسرے سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اب 1 جنوری کے لوگ کلمہ پڑھنے والے بھائی، ہمارے نوجوان ساتھی دوست، یہ سب ان چیز میں نہ جانے مبتلا کتنی رہتے ہیں، عریانیت ہوتی ہے، جی بے جی پردگی ہوتی ہے۔ کتنی خرافاتیں ہوتی ہے۔ اور ہماری ماں اور ہماری بیٹیاں بھی سمجھیے کہ پارٹی منانے جاتی ہیں، جی جی ایک طرف لڑکے پارٹی مناتے ہیں، جی ایک طرف لڑکیاں پارٹی مناتی ہیں، ڈی جے چلتا ہے، گانا بھی بجتے ہیں، اور سمجھیے کہ بہت ساری خرافات ہوتے ہیں ان کے اندر۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے ہم لوگ کے لائیو آنے کا ایک مقصد یہی تھا تاکہ لوگوں کو اس چیز کو لائیو آ کر بتا دیا جائے کہ 2 روز کے بعد جو 2025 آنے والا ہے، لوگ یہ گناہ سے بچ جائیں، اور اس میں شکار جو لگے ہوئے ہیں، اس کا شکار بنے ہوئے ہیں، یہ گناہ کے کاموں سے بچ جائے اور یہ کام کو چھوڑ دے۔ بے شک اسی لیے ہم لوگ لائیو آئے ہوئے ہیں۔ مولانا نصیب الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے جونیئر ساتھی بھی ہے، اور ماشاءاللہ یہ عالم بھی ہے، اور جی اس لیے میرے بھائی کہ 1 جنوری کو اس چیز کو نہ کیا جائے، نہ کسی کو کرنے کا مشورہ دیا جائے، اور کوئی بھائی اگر کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس کو روکا جائے اور اس کو منع کیا جائے، اور اپنے مذہب کے بارے میں، اپنی شریعت کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت لائے ہیں، جو ان کے حکم ہے، جو ان کا احکام ہے، جو ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کو آپ بتائیے کہ ہمارے نبی کا یہ سب خلاف ہے۔ کیا صحابہ نے اس چیز کو منایا؟ تابعین منائے، تبع تابعین نے منایا ہے۔ جب یہ سلسلہ انہی لوگ کے ذریعے سے آ رہا ہے، تو جب ان لوگ نے اس کام کو نہیں کیا تو ہم اور آپ کون کرنے والے ہوتے ہیں؟ اسی لیے میرے بھائی جی ہمارے جمن میاں بھی ہمارے لائیو سیشن سے جڑے ہوئے ہیں، حافظ سلطان صاحب بھی ہماری لائیو سیشن سے جڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ جی جی حافظ سلطان صاحب بتائیے کیسے ہیں، اور بتائیے کیا خیریت ہے؟ کیا خیریت ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کی مزاج کیسا ہے؟ جی جی مزاج بنا کر کام کیجیے حافظ سلطان صاحب، جی ایک دم مزاج بنا کر کام کیجیے، محنت سے کام کیجیے بھائی۔ اور ہم لوگ کو لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ جس کام میں رکھے اور جس چیز میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں محنت اور شوق لگن کے ساتھ کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جس کام کو کر رہے ہیں اس کو قبول کرے، اور دین خدمت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم لوگوں کے لیے اللہ چن لے، اور اس سب کاموں کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں سے لیتا رہے۔ مولانا نصیب الحق صاحب کچھ نصیحت کر دیجئے، تاکہ بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان ساتھی جڑے ہوئے ہیں جو 1 جنوری کے نام پر ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، جو اتنی اوہیات کام ہے، جتنی بھی گڑبڑیاں ہیں، جو بہت دنوں سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، آخر لوگ اس کو چھوڑنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور کسی سے کہہ دیا جاتا ہے، میں تو اپنے مسجد میں پچھلے جمعہ کو میں بیان کیا تھا، تو ہم بیان کر کے جب آ گئے تو کچھ لوگ باہر آ کر اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ مولانا کے گاؤں میں بھی تو بہت سارے، وہاں بھی تو ان کے یہاں بھی تو گوشت کی منڈی ہے، وہاں کے لوگ تو اس دن کماتے ہیں بہت اچھا خاصا، تو وہاں کیوں نہیں مولانا منع کرتے؟ ارے میرے بھائی میں تو بتا رہا ہوں آپ کو، اور اصلاح آپ کو کرنا ہے، ہماری کام ہے بتا دینا،
नसीहत कर देना, अमल करने के काम आपको है। आप अमल कीजिए और आप उसको देखिए कि या सही है या गलत है, और हमारी बात से आप मुतमईन नहीं है, हमारी बात आपको जम नहीं रहा है, हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तो आप किसी उलमा से, मोतबर उलमा से राब्ता करें और इसकी पूरी तफसीर के साथ इस पर बहस करें, उनसे पूछें, ताकि हमारे मस्जिद के इमाम, हमारे मस्जिद के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो मस्जिद के जो मौलाना हैं, वो इस तरह की बात बयान कर रहे थे, क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो उसको छोड़ दीजिए, अगर गलत है तो मत कीजिए भाई। जी मौलाना नसीबुल हक साहब, नसीहत कर दीजिए कुछ। आप बहुत खूब। आप लोग समझिए कि हमारे लाइव से जुड़ गए हैं। जी, बहुत सारे हमारे मैं नौजवान साथी जुड़े सारे हुए लोगों हैं। के लिए, सारे लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र अदा करता हूँ, जी, जी। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे लाइव से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी आप हजरात के सामने जनाब हाफिज साहब ने बहुत ही कीमती बातें बयान फरमाई। जी, अगर फैजुल्लाह इनकी बात फै। को अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर इनकी बात पर अमल कर लेते हैं, तो याद रखिए रब्बुल आलमीन हमको इस दुनिया में भी कामयाब करेगा, बेशक और बेशक। मरने के बाद भी हमारी कामयाबी कदम जी, चूमेगी। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। जी आजकल समझिए कि मुसलमानों को नेक काम की तरफ समझिए कि रुझान नहीं है। जी जी। अगर बुराइयां अगर हमारी आंखों से दिख रही है, तो हम ये नहीं करते हैं कि उन बुराई को हम ख़त्म करें, उन खुराफात को हम ख़त्म करें। लेकिन आजकल मुसलमान अगर एक बुराई करते हुए किसी एक मुसलमान को देख रहा है, तो दूसरे मुसलमान भी उसके साथ समझिए कि उस बुराई को साथ देने के लिए चल पड़ता है। ये होना चाहिए मुसलमानों के अंदर, ईमान वालों के अंदर, कि अगर कोई एक गुनाह हो रहा है, कोई एक बुराई कोई मुसलमान कर रहा है, तो दूसरे मुसलमान भाई को ज़रूरत इस बात की है कि उसको रोके, उसको टोके और उसको मना करे। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, कहीं भी कोई बुराई होती है, कहीं नाच गाने होते हैं, कोई लवंडे नाचते हैं, तो समझिए कि हम उसको क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं और फेसबुक पर डालते हैं, और समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं। हम दुनिया में हाफिज साहब जी। लोग ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत क्या है कि ये क्या है, ये गलत चीज है, ये गलत बात है। गलत को कभी गलत कहे। जी, अब्दुल्ला साहब को गलत कहें, भी जुड़ गए हैं। गलत को हम लोग क्या कहें, गलत कहें, और सही को सही कहें। ये सब करने से क्या होता है, ये सब करने से क्या होती है, बुराई करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी में क्या करेगा। इमामुल इस्लाम भी लाइव सेशन से जुड़ गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कहाँ से देख रहे हैं हजरत। तो समझिए कि हम लोग इन बातों पर गौर करें और बुराइयों से रुक जाए। जब इंसान बुराई से रुक जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह से रिस्क देंगे कि उसको गुमान भी नहीं उसको होगा। गुमान भी नहीं है। जी जी जी, बात अल्लाह सही है। पर तवक्कुल करे, अल्लाह पर भरोसा करे, रिस्क के ज़ामिन अल्लाह है। हम क्या करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, भरोसा करें, क्योंकि तारीख़ का किताबों का मुताला करें। सहाबा कराम भी समझिए कि उनके पास भी बाल बच्चे थे, कसीरुल अयाल हैं, लेकिन फिर भी समझिए कि क्या करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते हैं। हमेशा उनको ये फ़िक्र लगी रहती थी कि किस तरीके से हमारा रब हकीकी, हमारा मौला हमसे राज़ी हो जाए। बस हमेशा उनको फ़िक्र रहती थी। लेकिन आजकल के मुसलमान जैसे सुबह की अजान होती है, अपने बाल बच्चों को डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, और कहने लगते हैं, ए मेरे लड़के, अरे सुबह की अजान हो गई, फजर की अजान हो गई, अब तक तू सोया हुआ है, अरे तू क्या तरक्की करेगा, तू क्या करेगा। जल्दी अगर बच्चा उठने में, अगर आपका लड़का और आपका मातहत अगर कोई गुलाम है और उठने में लेट कर देता है, तो आप उसको डांटते हैं, उसको फटकारते हैं, उसकी तनख्वाह रोक लेते हैं। यही ना हाफिज साहब, उसकी तनख्वाह को रोक ली जाती है। लेकिन आपने कभी अपने बच्चों को नहीं कहा कि फजर की अजान हो गई, तुम जाओ मस्जिद के अंदर जाओ, नमाज अदा करो। ये कोई कहता है? नहीं, कोई नहीं कह रहा है। लेकिन दोस्तों, कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, जिम्मेदार से पूछा जाएगा। आपके लड़का का आप मालिक हैं, आपने कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा। गोया आप अजान सुनते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। आज मुसलमान
فجر کی اذان سنتا ہے کاہے کے لیے؟ کام کرنے کے کام کے لیے، لیے، روزگار کے ہاں، لیے، روزگار کے لیے، صبح ہو عبادت گئی کی ہے، نیت سے چلیے نہیں سنتا ہے۔ جی جی بس اذان کیا کرتا ہے؟ فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو لوگ کہتا ہے جلدی اٹھو، صبح ہو گئی۔ کیا کہتا ہے لوگ؟ جلدی اٹھو، صبح ہو گئی ہے، جلدی اپنے کام دھندے میں لگ جاؤ۔ سارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے کام دھندے میں لگ جاتے ہیں۔ اور ظہر کی اذان ہوتی ہے تو لوگ گھر آتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں۔ جی جی عصر کی اذان ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتا ہے؟ بھائی عصر کی اذان ہو گئی، بازار جانا ہے ہم کو، بازار جانا ہے، ابھی تک ہاں؟ ہمارا ابھی تک میرا ساگ سبزی ہم نہیں خرید پائے، ابھی تک ہماری ضروریات پوری نہیں ہوئی۔ جی جی عصر کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ پاس ہو جاتا ہے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں پر، چائے کے دکان پر، ایسے ہی گپ سپ ڈھل کر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی زندگی کو پاس کرتا چلا جا رہا ہے، ہیں؟ جی جی مغرب بھی ختم ہو گئی بازار میں، عشاء کا جب ٹائم ہوتا ہے انسان اتنا کھا لیتا ہے کہ چلنے پھرنے کا کوئی مزاج نہیں رہتا، مزاج نہیں بن پاتا ہے کہ اللہ کی ذکر کرے۔ بتائیے، اور اس طریقے سے ہماری حالت رہے گی تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے اپنا چہرہ کس طرح دکھلائیں اس گے؟ طرح دکھائیں گے، بات صحیح ہے۔ نبی صاحب کے سامنے کیا چہرہ دکھلائیں گے؟ چہرے کو کیا، بات صحیح کیسے ہے۔ دکھلائیں گے؟ دیکھیے، ہر وقت دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، اور جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ دنیا دارالفنا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور یہاں ہم آئے ہیں اللہ ہمیں جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو ہم یہاں ہیں تو ایسی زندگی گزار کر جائے کہ ہمارا مولا، ہمارا آقا ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ان کے اللہ کا حکم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ رہا ہے، اس پر عمل کرے اور اس پر زندگی گزارے۔ اصل مقصد یہ ہے، آج دنیا کمانے کے لیے آدمی رات دن ایک کر دے رہا بے شک، ہے، اور رات دن کما رہا ہے، کوشش یہ کر رہا ہے کہ کب جلدی ہماری ترقیات ہو جائے، کتنا جلد ہم مالدار بن جائے، پیسے والا ہو جائے، کتنا ہماری شہرت ہو جائے۔ میرے بھائی، کوئی آدمی ابھی تک نہ سوچ رہا ہے اس دور میں کہ ہمارا اعمال مضبوط ہو جائے، ہمارے ایمان کے اندر تازگی آ جائے، ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط بنائیں، اور ہم اپنے اللہ سے توکل کیسے جوڑے، اللہ سے اپنا کیسے لو لگائے، اور اللہ سے اپنا ہر معاملات کو حل کرائے، اس کی فکر نہیں رہتا، مگر تجارت کی، کاروبار کی، اور آدمی مال و دولت کی اتنا فکر مند ہو گیا ہے آدمی کہ ہر آدمی پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے پڑ کر، اور اپنے نظروں کے سامنے رات دن دیکھ رہا ہے کہ ہر روز اعلان ہوتی ہے، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی وہاں، کبھی یہاں سے فلانی وقت میں فلانا صاحب کے فلانی وقت میں ان کی نماز جنازہ ہے، پھر بھی مسلمان قبرستان میں کھڑا ہے، جہاں آخری منزل ہے وہاں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے، فون لگا کر ادھر دنیا کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی بات آدمی کرتا ہے۔ احساس تک نہیں ہے کہ ایک روز آئے گا، ایک لمحہ آئے گا، ایک گھڑی آئے گی کہ ہمیں بھی لوگ اس طریقے سے آ کر یہاں سلا دیں گے اور چلے جائیں گے۔ ہمارا ساتھ ہمارا اعمال ہوگا، جو ہم کیے ہوئے ہوں گے وہی ہمارا ساتھی ہوگا۔ تب بھی آج مسلمانوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آخر مسلمان کس گمان میں، دماغوں میں کیا سوچ کر بیٹھا ہے کہ آخر دنیا میں اللہ بھیجا ہے کس لیے؟ اللہ کو بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ جی، مجیب عالم لکھ رہے ہیں، بہت بہت خوب حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے آپ کے قمر الزماں قاسمی صاحب، جی ہمارے استاذ ہیں، جی ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، جی، مولانا قمر الزماں صاحب، مولانا قمر الزماں صاحب جی قاسمی، جی، مدرسہ حسینیہ مدرسہ حسینیہ کے مقبول مدرس میں سے، مقبول مدرس ہیں۔ جی، جی، فرمان عالم دیکھا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام بھی جڑے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں، اور جو ابھی تک جڑے ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عاب بنا کر رکھے، سب کو دین کے لیے چن لے، اور اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، بے شک، اور جتنے بھی خرافات
ہونے والی ہے اللہ اس سے روک دے، اور جو ہو چکی ہے اللہ اسے معاف کر دے۔ مولانا نصیب الحق صاحب بھی آپ کچھ نصیحت کر دے، آپ تو اس وقت یہ بہت کتاب خوب، کا مطالعہ جتنے لوگ سمجھیے کہ جی اب تک ہمارے آپ کی باتوں کو آپ کے اساتذہ جو آپ کے استاد ہیں جی مولانا قمر الزما صاحب قاسمی، مولانا قمر الزما صاحب قاسمی آپ کے استادوں ہماری میں سے ہیں۔ ابتدائی جی سمجھیے کہ ہماری ابتدائی درجے کے سمجھیے کہ یہ استاذ ہیں، ماشاء اللہ بہت ہی مقبول اساتذہ میں سے ہیں۔ جی 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 بتائیے، مدرسہ حسینیہ میں آپ ہی کافی سے ان دنوں کی سے- ابتدا ہوئی ہے پڑھائی کی جی جی، اور ان کی کافی بات دنوں آپ سے- سن رہے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو حضرت، کافی دنوں سے سمجھیے کہ مدرسہ حسینیہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ ان کی بہت ہی- خدمتوں کو قبول بہت ہی فرمائے۔ مقبول مدرس ہیں، بہت ہی بہترین صلاحیت مند اساتذہ جی ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ان کی ترقیات سے نوازے اور اللہ ان کی خدمت صحت انجام کو قبول فرمائے، اور ان جی، کی عمر لمبی چوڑی جی، عطا فرمائے۔ جی، جی جی ان کی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہ ان کی بال بچوں کی ہاں، صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین اور ان کو سمجھیے کہ تا حیات سمجھیے کہ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ ثم آمین، اللہ قبول فرمائے۔ جی نصیحت کر دیجیے کتابوں میں سے۔ جی ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب حافظ صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں بیان فرمائی، اور سمجھیے کہ حافظ صاحب کا یہ حکم ہے کہ آپ بھی کچھ سمجھیے کہ نصیحت کر دیجیے، بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں جی حضرت۔ لیکن سمجھیے کہ جی میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ جی میں شروع میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ آج کل انسان سمجھیے کہ ایمان والا ایک مسلمان سمجھیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی عبادت سے کوسوں دور ہے۔ جی انسان سمجھیے کہ مؤذن اذان دیتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ جب اذان جب ندا سنتا ہے تو اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ میں بتا رہا تھا جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے سارے انسان کاشتکار کسان اپنے کھیتوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، کس طریقے سے ہماری کھیتوں میں ترقی آ جائے، اور ہماری اور بزنس والے لوگ جیسے ہی دوڑ جاتے ہیں، اذان سنتے ہی دوڑ جاتے ہیں اپنی دکان کھولنے کے لیے، اپنی بزنس کے لیے، اور ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ جا کر مسجد کے اندر 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ جی جی اس لیے کہ یہ ان کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ جتنا وقت ہم نماز میں صرف کریں گے، نماز میں خرچ کریں گے، جی اتنی سمجھیے کہ اتنی دیر میں ہمیں نقصان ہماری ہوگا۔ تجارت آگے بڑھ جائے گی، ہمارے بزنس بیوپار آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ غلط ہے، رزق کا ضامن تو اللہ ہے، اللہ کے ذات ہے۔ جی اللہ سمجھیے کیا کرتے ہیں، رزق کا ضامن اللہ سمجھیے ہے، کہ اللہ ہے، اللہ ہے کہ رزق کا ضامن ہر انسان کو، ہر چرند و پرند کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے، کھلاتا ہے، جی پلاتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں، جی میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ حافظ نذیر صاحب لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور تمام مسلمان کو توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی بہت خوب حافظ نذیر صاحب، جی، یہ امام جی، و خطیب ہیں جی پرسونی جامع مسجد کی نا، جی، جی۔ پرسونی جامع مسجد اللہ تعالیٰ کی۔ ان کی صحت اللہ تندرستی تعالیٰ سے آپ کو نوازے، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب نصیب فرمائے۔ فرمائے۔ جی حافظ نذیر صاحب مدذ اللہ العلی، اللہ کی سایہ کو برقرار رکھے، آمین، تا حیات سمجھیے کہ آپ کو درس و تدریس کا اللہ رب العالمین خدمت انجام کو قبول دینے فرمائے۔ کی توفیق جی عطا فرمائے، اللہ آپ کی ساری عبادات کو قبول فرمائے، جی جی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جی بہت ہی سمجھیے کہ ہمدرد آدمی ہیں، جی اور سمجھیے کہ اخلاص مند آدمی اخلاص ہیں، مند آدمی ہر ہیں۔ آدمی کے ساتھ سمجھیے کہ ان کا سمجھیے کہ حسن و سلوک اچھا برتاؤ جی، ہوتا جی۔ رہتا ہے، چاہے اپنے ہو چاہے پرائے ہوں، چڑھائے چاہے اپنے سمجھیے کہ حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، ہر انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ بھائی، جو لوگ حافظ صاحب۔ لائیو سیشن سے جڑے ہوئے ہیں، جو یہ بات سن رہے ہیں، دوسروں تک شیئر کرے تاکہ یہ حدیث ان لوگوں تک پہنچ جائے، ان بھائیوں تک ان کو پھیلائیے اور بھیجیے، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو 2 روز کے بعد جو گناہ ہونے والا ہے اس سے بچ جائیں،
اور ہمارے جو چچا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جس مسجد کے امام و خطیب ہیں جی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت انجام کو قبول فرمائے آمین اور ان کی ثم عمر لمبی چوڑی عطا فرمائے۔ آمین ثم اور ہمارے عمران قادری صاحب بھی ہمارے لائیو سیشن سے جڑ گئے ہیں، حضرت بہت بہت شکریہ جی۔ جی تو میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا تھا کہ آج انسان رزق کمانے کے لیے کوسوں دور دوڑتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کرتا ہے، کتنی مصیبتوں کو سامنا کرتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، لیکن انسان مؤذن کی اذان سن کر 2 قدم مسجدوں کے اندر عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، توفیق تک حالانکہ نہیں ملتی ہے، توفیق نہیں جی۔ ہوتی ہے، اور کمانے کے لیے انسان کوسوں دور بھاگتا ہے، لیکن عبادت کرنے کے لیے 2 قدم چل کر مسجد کے اندر نہیں آ پاتا ہے۔ انسان یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے میں اپنے اوقات کو صرف کریں گے تو ہماری روزی سمجھیے کہ کم ہو جائے گی، لاس ہمارے میں چلی بال جائے۔ بچے بھوکے اور بھوک کی وجہ سے تڑپنے لگیں گے، ہمارے گھروں کے اندر فاقہ ہو جائے گا۔ حالانکہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کروں، میں کتابوں کے اندر مطالعہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طریقے سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، جی جی۔ یعنی جس طریقے سے اللہ کے نبی نے اللہ پر بھروسہ کرنے کا کہا ہے، اور اس طریقے سے اگر ہم اور آپ بھروسہ کریں، یعنی مسلمان بھروسہ کرنے لگیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے گی۔ یعنی اگر اللہ کے نبی کا جو یہ فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہر مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والا مسلمان اگر اللہ پر کیا کرے، بھروسہ کرنے لگے، اعتقاد جما لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور اس طریقے سے رزق اس کو ملے گی جیسے چڑیوں کو ملتی ہے۔ چڑیا بتائیے، چھوٹی چھوٹی چڑیا کو اللہ کیا کرتا ہے، رزق مہیا کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، صبح کو اٹھتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کر آتی ہے اسی اپنے طریقے سے گھونسلوں کے اندر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طریقے سے ہم چڑیوں کو روزی دیتے ہیں کہ وہ صبح کو خالی پیٹ کیا کرتی ہے، اپنے گھونسلے سے وہ نکلتی ہے۔ جی، چڑیا کیا کرتے ہیں، سب اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں سب، لیکن جب شام ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے کے اندر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعین ہی اللہ کے نبی نے یہ مثال قائم کیا ہے، ایک چڑیے سے مثال دیا ہے انسانوں کو۔ جس طریقے سے چڑیا صبح سمجھیے کہ اپنے گھونسلے سے جب نکلتی ہے تو خالی پیٹ نکلتی ہے، یعنی اس کی پیٹ میں کوئی دانہ نہیں رہتا ہے، بھوک کی شدت کو لے کر وہ کیا کرتی ہے، اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، لیکن جب سمجھیے کہ شام ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے، رزق دے دیتا ہے، اور وہ ایک دم شکم سیر ہو کر اپنے گھونسلے کے اندر چلی اور جاتی اپنی ہے، جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی اگر اللہ کی حکم کو بجا لاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی جس طریقے سے اس چڑیا کو سمجھیے کہ رزق مہیا کر رہا ہے، اسی طریقے سے ایک ایمان والوں کو بھی رزق مہیا فرمائے گا بے شک۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، اس اللہ پر اعتقاد رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ رزق کے ضامن اللہ ہے۔ اللہ نے جب ہم کو یہ زندگی دیا ہے، یہ تندرستی دیا ہے، طاقت دیا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری زندگی اور طاقت اور تندرستی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والی ہے۔ اللہ نے جوانی دیا ہے، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، ہماری تندرستی ختم ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری پوری زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہم کو کیا کرے گا، موت دے دے گا۔ جب موت دے دے گا تو قیامت کے دن ہماری پوری زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کریں گے، حساب دینا شروع کر دیں گے، پوچھیں گے کہ انسان ہم نے تم کو جوانی دیا تھا، ہم نے تم کو طاقت دی تھی، تندرستی دیا تھا، ارے ان ساری چیزوں کا کس کام میں خرچ کیا، اپنی طاقت کو کہاں خرچ کیا،
اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ رب العالمین جب ہر چیز کے بارے میں جب پوچھنا شروع کر دیں گے، انسان تھرانے لگے گا، انسان رونے لگے گا، انسان کانپنے لگے گا، انسان اتنا روئے گا کہ جب آنکھ سے جب آنسو کے قطرے گرنا بند ہو جائیں گے تو رب العالمین انہی آنکھوں کے ذریعے کیا کریں گے؟ خون کے قطرے گرائیں گے، خون کے قطرے گرائیں گے، انسان تڑپے گا، اتنا روئے گا، چلائے بتائیے کہ آنسو بھی ختم ہو جائے گا، اپنی انگلیوں کو چبائے گا، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پوری انسان اپنی گٹوں کو چبا ڈالے گا، اور انسان تمنا کرے گا رب العالمین ہم کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، ایک اور زندگی دے دی جائے، لیکن رب العالمین کہے گا اے ہمارے بندے ایسا نہیں ہوتا ہے، یہاں آنے کے بعد دوبارہ کوئی دنیا کے اندر نہیں جاتا ہے۔ یہی باتیں ہیں، ہم لوگ ان باتوں پر غور کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذکر کریں اور پروردگار عالم کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے۔ نور اللہ بھائی آپ کو لکھ رہے ہیں، نصیب بابو جی، نور اللہ جو نکٹوا کے امام و خطیب ہے، جامع مسجد کے بھی امام ہے، نور اللہ بھائی دوستوں میں سے ہیں، بہت ہی مخلص دوستوں میں سے ہیں، نور اللہ بھائی بولیے۔ اللہ صاحب جی بہت ہی مخلص دوستوں میں سے ہیں اور بہت ہی سمجھیے کہ ذہین استاذ ہیں، بہت ہی محنت و مشقت سے سمجھیے کہ وہ پڑھاتے ہیں، اللہ ان کی سمجھیے کہ اللہ سمجھیے کہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، آمین جی۔ اور سب بتائیے نور اللہ بھائی کیسے ہیں؟ دین میں نماز کی بہت اہمیت ہے، دین میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ یعنی اسلام میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بتائیے یعنی کتنی قیمتی حدیث حضرت کی زبان سے سنیے کہ ہر آدمی پوچھتا ہے کہ اسلام میں سب سے اچھا چیز کیا ہے، مذہب اسلام میں سب سے معتبر چیز کیا ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اسلام میں سب سے چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ بتائیے اس کے وقت مقررہ پر، یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے ٹال مٹول نہ کرے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ بہت اچھا ہے، الحمدللہ۔ نور اللہ بھائی لکھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ اور زکریا صاحب بھی جڑ گئے ہیں، السلام علیکم لکھ رہے ہیں۔ زکریا صاحب کہاں کے ہیں؟ وہ کیا بولتے ہیں وہاں کے ہیں جہاں قاری صدام سرور صاحب کہاں بیلا ملا کے گھر کے ہیں۔ اچھا بیلا کے ہیں، بیلا کے ہیں۔ زکریا جو آتے ہیں آپ کے مدرسہ میں، وہاں وہ لرہا والے آئے تھے نا بیچ میں۔ جی زکریا بھائی بولیے کیسے ہیں؟ اور سب بتائیے، طبیعت وغیرہ صحیح ہے؟ اور ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے، بہت ساری بات آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا جی، جس سے آپ کو فائدہ پہنچے، اور ہماری لائیو سیشن سے جڑیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ اور مولانا نصیب الحق صاحب بہت معتبر حدیث، چھوٹی چھوٹی حدیث بھی بتائیں گے، اور یہ کتابوں کو بہت زیادہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور بہت ہر اعتبار سے ان کے پاس ہر موضوع کا ہر اعتبار سے ان کی زبان سے بات سننے کو ملتی ہے جی۔ بہت بہت شکریہ بھائی، جو لوگ ہمارے لائیو سے جڑ چکے ہیں جی ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت ہمارے لائیو سیشن سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارکباد ہو۔ ہم لوگوں کو کہنے کو بھی قبول فرمائے، آمین ثم اور آمین، آپ لوگوں کو سننے کو بھی قبول فرمائے، آمین اللہ آمین۔ سمجھیے کہ قبول فرما لے اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بے شک جی بہت خوب،
ابھی ابھی آپ حضرات کے روبرو جناب حافظ و قاری فیروز احمد صاحب مدظ اللہ العالی آپ کے سامنے کچھ واضح و نصیحت فرما رہے تھے. سمجھیے کہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ نماز سمجھیے کہ مسلمانوں کے لیے وقت مقررہ پر ادا کرنا چاہیے. جی جو اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا، جو میں نے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے، بیان کی ہے کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی، پوچھے کہ اللہ کے نبی، اسلام میں سب سے پسندیدہ عمل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی وقت مقررہ پر ادا کرنا، اس کو ٹال مٹول نہ کرنا. جی زکریا بھائی لکھ رہے ہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں، آپ جی تو یہ ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان بہت اچھا، الحمدللہ آپ کی دعا ہے. ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جی یہ حساب لیا جائے گا کہ میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. جی اللہ رب العالمین پوچھیں اللہ کے نبی سب سے پہلے کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں حساب لیں گے. وہ چیز کیا ہے؟ رب العالمین کہیں گے کل قیامت کے دن کہ انسان، میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی، یعنی تمہارے جسم میں کیا کی تھی؟ جسم میں صحت نہیں بخشی تھی، صحت نہیں دیا تھا. جی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا. یعنی اللہ رب العالمین یہ اپنے احسان کو کیا کریں گے؟ بندے سے پوچھیں گے. جی تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ اپنی جسم میں جو طاقت اللہ نے عنایت کیا ہے، ان طاقت کو اچھے کاموں میں سمجھیے کہ استعمال کرنے چاہیے. بس یعنی اللہ نے طاقت دیا ہے اس لیے نہیں کہ دوسروں کو مارے پیٹے، جی دوسرے کو ظلم و ستم کر کے ظلم و ستم کا پہاڑ کسی پر توڑے. اللہ نے طاقت اور تندرستی اس لیے نہیں دیا ہے. اللہ نے طاقت اس لیے نہیں دیا ہے کہ کسی بھائی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دے، اپنے جسم سے تکلیف دے. اس لیے اللہ نے طاقت ہم کو نہیں بخشی ہے. طاقت اس لیے اللہ نے بخشی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس جسم کو کھپا کر اللہ کی ریاضت کرے، بندگی کرے، اور اپنے رب حقیقی کو کیا کر لیں؟ ہم راضی کر لیں. اللہ نے جسم اس لیے عنایت کیا ہے. لیکن آج کل ہم یہ سمجھ لیے ہیں کہ اللہ نے ہم کو طاقت دے دیا ہے، تندرستی دے دیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو پریشان کریں، ایک بھائی کو پریشان کریں. میں نے کتابوں کے اندر ایک بہت ہی نقطے کی بات پڑھی ہے حافظ صاحب. جی یہ ہے، میں نے مفتی شفیع صاحب نے اپنے کتاب کے اندر لکھی ہے یہ بات کہ جو یہ گوبر ہوتا ہے نا، گوبر لید جس کو بولتے ہیں، جو بھینس کا پخانہ، یہ اس کو جیسے ہم لوگ اپنے محاورے میں بھوجپوری میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ گوبر بولتے ہیں. جب گوبر سمجھیے کہ مٹی سے ملتی ہے تو مٹی کو کیا کرتی ہے؟ فائدہ پہنچاتی ہے. فائدہ نہیں پہنچاتی ہے؟ جی فائدہ. جب مطلب کہ گوبر کو کسان کیا کرتا ہے؟ مٹی میں کاہے کے لیے ڈالتا ہے اپنے کھیت میں؟ تاکہ اس سے غلہ نکلے، غلہ مضبوطی یعنی ہو، غلہ نکلے، اس سے اناج کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بڑھوتری ہو جاتی ہے نا. تو گوبر سمجھیے کہ جب اس سے مٹی سے جب ملتی ہے، جذب ہوتی ہے، تو کیا کرتی ہے؟ جسم کو، اس کے مٹی کو تقویت پہنچاتی ہے. یعنی مٹی کو مضبوط بنا دیتی ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے کتاب میں لکھی ہے کہ ایک گوبر، ایک لید، ایک پخانہ جب مٹی سے جب ملتی ہے تو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. لیکن ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے. بتائیے کتنا معتبر بات ہے بھائی. صاحب نے لکھی ہے کہ انسان کی مثال ایک گوبر سے دیا ہے، ایک لید سے دیا گیا ہے، کہ کتنا انسان بد سے بدتر ہے کہ جب گوبر مٹی سے ملتی ہے تو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن جب ایک انسان
ایک مسلمان جب ایک مسلمان سے ملتا ہے جی تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ہے. بتائیے ہم تو اس گوبر اور لیز سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. بتائیے. حافظ صاحب بہت معتبر بات کہیں حضرت، یہ بات سننے جیسی ہے. اور یہ بھائی اس ویڈیو کو آپ حضرات سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں. بہت ساری بات آپ حضرات اسی وقت سے سن رہے تھے اور کافی رات کا بھی حصہ گزر چکا ہے، اور انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی تو آئندہ بھی انشاءاللہ بہت ساری بات آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور چلیے آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی یہ جو بات آپ حضرات کے سامنے مولانا نصیب الحق صاحب نے بیان کیا ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھائی ہم لوگ لائیو سیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے. اور جی بہت خوب ہے. جی مصیب بھائی بھی لکھ رہے ہیں کہ بہت خوب ہے، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اور مولانا نصیب الحق صاحب چلتے چلتے کچھ کہہ دیجئے تاکہ لوگ آپ کی باتوں کو سن کر لکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بات آپ لوگوں کو لائیو جڑنے سے ہم لوگ کو سننے کو ملتا ہے، اور بہت سارے ہمارے دوست حضرات ہیں جو شاید کہ ابھی تک جڑے ہوئے نہیں ہیں. انشاءاللہ یہ افراز عالم بھی ہماری لائیو سیشن سے جڑ گئے ہیں، بہت بہت شکریہ. مولانا نصیب الحق صاحب کچھ نصیحت کر دیجئے چلتے چلتے، تاکہ بھائی ہمارے پیج کو فالو کیجئے. اور میرا ایک چینل چلتا ہے قاری فیروز آفیشیل، ہماری چینل سے دین سے جڑی ہوئی ہر بات کو آپ حضرات کو سننے کو ملے گا. حافظ صاحب اللہ آپ کو بتائیے. یہ مجیب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی کہ انہوں نے ہماری تعریف کی اور دعا بھی دیا ہے. جی چلتے چلتے کچھ ایسی نصیحت کر دیجئے تاکہ لوگ جی حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ نے سمجھیے کہ اب تک رات بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں حضرت، ابھی آپ ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری باتوں کو سن رہے ہیں. مبارکباد ہو حضرت آپ لوگوں کو کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اور رات کے تاریکی میں رات کا حصہ بھی گزر چکا ہے. جی آپ لوگ ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں. حافظ صاحب آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے کہ چلتے چلاتے کچھ اور کہہ جائیے. نہیں جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں آپ کی بات کو مانتے ہوئے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جی بہت بہت شکریہ. میں سارے بھائیوں سے ایک اللہ کے نبی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک احادیث پاک تلاوت کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کسی کی کمزوریوں کو تلاش میں نہ رہا کرو. بتائیے کسی انسان کی کیا ہے؟ کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو. اور جاسوسوں کی طرح کسی کی عیب کیا کرنا ہے، کسی کی عیب معلوم کرنے کی کوشش مت کرو. یعنی اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے دو باتیں بیان فرمائی ہے. کیا باتیں بیان فرمائی ہے؟ دو باتیں. سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے یہ فرمائی ہے کہ تم کسی کی کمزوریوں کی کیا کرو؟ تلاش مت کرو. یعنی ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کیا کرو؟ کمزوری تلاش مت کرو. آج اس دور میں حضرت یہی ہو رہا ہے. جی بالکل یہی ہو رہا ہے. جی اور تم جاسوسوں کی طرح کسی کی عیب معلوم مت کرو. مت کیا کرو. یہی مت کرو. یہی سمجھیے کہ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. جہاں سے بگاڑ یہیں سے شروع ہو رہا ہے. بگاڑ کا ابتدا یہیں سے ہو گئی ہے. یہیں سے ہو گئی ہے. جی کہ ہر انسان سمجھیے کہ ہر انسان کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے. اپنی عیب کو نہیں دیکھ رہا ہے انسان، دوسرے کی عیب کی کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تلاش میں لگا ہوا ہے. جی ہر انسان کی عیب میں کیا ہے؟ عیب تلاش میں لگا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ
اس حدیث کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جی. اور بہت قیمتی حدیث چلتے چلتے حضرت مولانا نصیب الحق صاحب نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں لمبی چوڑی عطا فرمائے اور ان کے اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات سے نوازے، ان کی ہر مسائلوں کو، ہر ضرورت کو، ہر تقاضے کو اللہ پورا فرمائے. اور جس مدرسے میں یہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مدرسے کی خدمت انجام کو قبول فرمائے اور مدرسے کے ہر بہت بہت شکریہ ہمارے حافظ وقاری صرف الدین صاحب جو مدرسے کے اساتذہ ہیں بسطپور مدرسہ کے، یہ بھی ہماری لائیو سیشن جڑ گئے. بہت بہت شکریہ حضرت. کون؟ صرف الدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ حافظ صرف الدین صاحب. بتائیں کہ کیسے ہیں آپ؟